ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الداء والدواء کی کچھ پیسیجز ہم دیکھ رہے تھے، یعنی گناہوں کے جو کانسیکوینسز ہیں، گناہوں کے جو قبیح آثار ہیں، الآثار القبیحہ للمعاصی، گناہوں کے ایول کانسیکوینسز، کیا کیا کانسیکوینسز ہیں۔ ہم پہنچے تھے فصل المعاصی یولد بعضها بعضا، کہ ایک گناہ جو ہے وہ دوسرے کو جنم دیتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے۔ تو ایول کانسیکوینسز میں سے ایک یہ ہے کہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ وجود میں آتا ہے، اور ایک نیکی سے دوسری نیکیاں وجود میں آتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان المعاصی تزرع امثالها، کہ گناہ جو ہوتے ہیں، جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں اس کو سزا کیا ملتی ہے؟ اس کے لیے دوسرا گناہ، آواز آ رہی ہے؟ جب ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، اور یہ جو ہے نا بڑا خطرناک ہے۔ وَيُوَلِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور گناہ ایک دوسروں کو ریپروڈیوس کرتے ہیں، گناہ ملٹیپلائی ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی بھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو یہ سوچ لینا ایک گناہ نہیں کروں گا، ملٹیپل گناہ کروں گا۔ اگر دل مانتا ہے تو کر لیجئے گا۔ حتی یعز علی العبد مفارقتها والخروج منها، حتیٰ کہ بندہ گناہوں کے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے، گناہوں کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تو یہ سوچتا ہے نا ایک گناہ کر لے تو ایک ہی تو ہے، بس پھر میں ویسے بھی گناہ تو نہیں کرتا، تو ایک گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، پھر انسان جو ہے وہ ایک کے بعد ایک، پھر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور اس طرح انسان گناہوں کے جال میں پھنس جاتا ہے اور پھر نکل نہیں سکتا۔ کما قال بعض السلف، جیسے کہ بعض سلف صالحین فرمایا کرتے تھے۔ یہ سلف کون ہوتے ہیں؟ یہ جو ہم سنتے ہیں سلف نے کہا، سلف صالحین، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور جو ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ پائس پریڈیسیسرز جس کو کہا جاتا ہے۔ تو خاص اصطلاح میں، یعنی خاص معنی میں تو یہ صحابہ ہی ہیں، سلف صحابہ ہی ہیں، اور پھر عام معنی میں ہر اس شخص کو سلف کہہ دیا جاتا ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہو، جو ہم سے پہلے گزرے ہوں۔ سلف کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر ہم سلف کے طریقے پر ہیں، سلف کے منہج پر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ ان من عقوبۃ السیئۃ السیئۃ بعدہا، سلف صالحین فرماتے ہیں کہ گناہ کی سزا یہ ہے کہ اسے گناہ دوسرا مل جاتا ہے، یعنی ایک گناہ کی سزا دوسرا گناہ ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الثَّوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا، اور ایک نیکی کی کا ثواب جو ہے وہ دوسری نیکی ہے۔ فَالْعَبْدُ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً قَالَتْ أُخْرَى إِلَى جَنْبِهَا اعْمَلْنِي أَيْضًا، جب ایک شخص نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی اس کو چیخ اور پکار کے کہتی ہے کہ بھائی مجھے بھی کر لو، میں بھی تو نیکی ہوں۔ فَإِذَا عَمِلَهَا قَالَتِ الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ وَهَلُمَّ جَرًّا، اور اگر دوسری نیکی کر لیتا ہے تو تیسری بھی اس کو پکارتی ہے، اس طرح نیکیوں کی لائن لگ جاتی ہے، نیکیوں کا سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَهَلُمَّ جَرًّا، اور so on and so forth۔ فَتَضَاعَفَ الرِّبْحُ، پھر پروفٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، منافع بڑھتا جاتا ہے۔ وَتَزَايَدَتِ الْحَسَنَاتِ، اور نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَانِبُ السَّيِّئَاتِ أَيْضًا، اور گناہوں کا بھی یہی سائیکل رہتا ہے، گناہوں کا بھی یہی سائیکل رہتا ہے۔ حَتَّى تَصِيرَ الطَّاعَاتُ وَالْمَعَاصِي حَيْئَاتٍ رَاسِخَةً، بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے گناہوں کا چاہے نیکیوں کا، یہ سائیکل جب چلنا شروع ہوتا ہے تو یہ بندے کی عادت اور اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، بندے کی عادت بن جاتی ہے، نیکیاں کرنا بندے کی عادت بن جاتی ہیں، یعنی اس میں سرایت کر جاتی ہیں،
وصفات لازمہ، اور اس کی کیریکٹرسٹکس بن جاتی ہیں یہ جب سائیکل چلنا شروع ہوتا ہے. فلو عطل المحسن الطاعات لضاقت علیہ نفسہ، اور اگر ایک نیک بندہ جو نیکیاں کرتا تھا، یہ جو سائیکل چل پڑا تھا، اگر کوئی نیکی چھوٹ جاتی ہے تو اس کا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ریگریٹ ہوتا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے. وضاقت علیہ الارض بما رحبت، اور زمین تنگ ہو جاتی ہے باوجود اس کے کہ بڑی وسیع ہے. وَأَحَسَّ مِن نَفْسِهِ كَأَنَّهُ الْحُوتُ إِذَا فَارَقَ الْمَاءَ حَتَّى يُعَابِدُهَا، اور وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ وہ مچھلی ہے جو پانی سے باہر آ گئی ہے. یعنی ایک شخص ہے، اس سے نیک بندہ ہے، نیکیوں کا سائیکل چلا ہوا ہے، فجر کی نماز نکل جاتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے اسے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مچھلی پانی سے باہر آ گئی ہے. جب تک کہ وہ اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتا اور اس کی قضا نہیں دے دیتا، اس کو سکون نہیں ملتا. یہ علامت ہے کہ آپ نیکی کے سائیکل میں ہوں. اور ایک شخص جو کہ برائیوں کے گناہوں کے سائیکل میں ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہوں کو فیل نہیں کرتا. گناہ کرتا ہے تو اس کا سینہ تنگ نہیں ہوتا. اور جو نیکی کے سائیکل میں ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے یا اس سے نیکی چھوٹ جاتی ہے، تڑپتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے. آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شرائط تھیں، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ بظاہر اپیرنٹلی ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اور یہ شرائط جو تھیں، کنڈیشنز جو تھیں صلح حدیبیہ کی، وہ کفار کے فیور میں تھیں. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مثال کے طور پر اگر کافروں میں سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لازم ہے کہ وہ انہیں لوٹائیں، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو کے کفار مکہ کے پاس آ جائے تو کفار پر لازم نہیں ہے کہ وہ ان پر لوٹائیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی اور بھی شرائط تھیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شرائط کنڈیشنز دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو ہم کیوں دبیں، ہم کیوں دبیں؟ تو اس طرح سے سوال کیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. اور پھر عمر بن خطاب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ابو بکر سے بھی یہی کہا، تو ابو بکر نے بھی یہی جواب دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح سے سوال کیا تھا، مجھے پوری زندگی اتنا ریگریٹ ہوا، میں نیکیاں کرتا رہا، اتنا صدقہ کیا میں نے تاکہ اس چیز کو کور کر لوں. اور میں امید کرتا ہوں، آگے کیا کہتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے خلافت کے دوران میں نے جو کام کیے ہیں، دین کی خدمات کی ہیں، وہ اس گناہ کے برابر ہو جائیں، برابر ہو جائیں. ہم تو ایک تہجد پڑھ لیتے ہیں جی، پوری زندگی کے گناہ جو ہے وہ کور ہو گئے. ایسے ہی ہے نا ہمارا رویہ. وہ کہہ رہے ہیں عمر بن خطاب کہ میں نے جو اتنے سال خلافت دی اور مسلمانوں کی خدمت کی، جہاد کیے، وہ اس حدیبیہ کے موقع پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا، یہ سارا کور ہو جائے، ایسے یعنی برابر ہو جائے، نہ میرے فیور میں جائے بات، نہ میرے نقصان میں جائے. یہ اسلاف تھے، گناہوں سے اتنا ڈرتے تھے. تو یہ ہے بتانے کا جو مقصد، یہ جو واقعہ ذکر کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان جب کوئی ایسی چیز کر لیتا ہے تو وہ بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس گناہ کو کور نہ کر لے. تو یہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ نفس جو ہے، یعنی جو نیکیوں کے سائیکل میں ہوتا ہے، اگر اسے ایک نیکی چھوٹ جاتی ہے تو یہ مچھلی کی طرح ہو جاتا ہے. جب مچھلی پانی سے الگ ہو جاتی ہے، نکال دی جاتی ہے، یہاں تک کہ مچھلی کو دوبارہ سے پانی میں لوٹایا جائے. فَتَسْكَنُ نَفْسُهُ وَتَقَرُّ عَيْنُهُ، تو پھر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یعنی ایک بندہ، اس سے نیکی چھوٹ گئی، جب تک کہ وہ نیکی نہ کر لے، توبہ نہ کر لے، تب تک اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی اور اس کو سکون نہیں پہنچتا. وَلَوْ عَتَّلَ الْمُجْرِمُ الْمَعْصِيَةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الطَّاعَةِ لَضَاقَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، اور اگر ایک مجرم، اب
یہ اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ابن القیم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گناہوں کے سائیکل میں ٹریپڈ ہے, جو گناہوں کے سائیکل میں ٹریپڈ ہے, کہتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس سے ایک گناہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. او یار یہ تو مارکیٹ میں نئی چیز آئی تھی, میں نے نہیں کی, ٹھیک ہے, او یہ مووی میں نے کیسے مس کر دی, یہ گانا میں نے کیسے مس کر دیا. یہ گناہوں کے سائیکل میں پھنس جانے کی علامت ہے کہ گناہ چھوڑنے پر اس کا جو ہے وہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے. وَضَاقَ صَدْرُهُ, سینہ تنگ ہو جاتا ہے. وَأَعْيَتْ عَلَيْهِ مَوَاهِبُهُ, اور زندگی کی ساری راہیں اس پر تنگ ہو جاتی ہیں. حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها. فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ بہت سارے جو گنہگار ہوتے ہیں وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں بغیر لذت, ان کو لذت نہیں ملتی اس سے. یعنی جب انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے, گناہوں کے سائیکل میں پھنس جاتا ہے, تو پھر وہ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا لذت مل رہی ہے؟ نہیں, لذت بھی ختم ہو جانا شروع ہو جاتی ہے, لذت بھی اس کو نہیں ملتی, اور کوئی سبب نہیں ہوتا گناہ کرنے کا. تو پھر گناہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ گناہ اس لیے کر رہا ہے لما یجد من العلم بمفارقتها, کیونکہ گناہ کو چھوڑنے کا درد بہت ہے. ایڈکشن ہے نا, گناہ سے ایک بندہ جب ایڈکٹیڈ ہوتا ہے, مطلب جتنے جو لوگ نشئی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مثال نشہ کی دے رہا ہوں, ویسے تو ساری گناہ ایک طریقے سے ایڈکشن بن جاتے ہیں جب وہ سائیکل میں پھنستا ہے. تو جب ایک نشئی ہوتا ہے تو اس کو نشہ کرنے کا کوئی مزہ نہیں آ رہا ہوتا, وہ صرف جو چھوڑنے کا جو درد ہے نا اس کو برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے اس کو کنٹینیو کر رہا ہے. تو گناہ بھی ایسی ہے, جتنے گناہ آپ لے لیں, وہ گناہ آگے چل کے انسان کو لذت نہیں دیتے, بس ایڈکشن ہو جاتی ہے. جب ایڈکشن ہو جاتی ہے تو پھر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, چھوڑنے کا درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس لیے وہ چھوڑ نہیں سکتا. اب لہٰذا بتائیں کہ یہ گناہ کی حیثیت وہ ہے کہ ہم اس گناہوں کو پہلے اپنا عادی بنائیں, شروع میں تو لذت آئے, بعد میں لذت نہ آئے. گناہ کی جو لذت تھی, جو ٹیمپرری اور عارضی لذت تھی, وہ لذت ہی نہ آئے, ایڈکشن بن جائے اور پھر سر کا درد بن جائے اور پیچھے پڑ جائے اور چھوڑ نہ سکوں میں, اور پھر دنیا بھی جائے, دنیا میں بھی کوئی لذت نہ ملے اور اللہ بھی راضی نہ ہو, آخرت بھی نہ ملے. کتنا گھاٹے کا سودا ہے. کما صرح بذلك شیخ القومی الحسن بن حانی حیث یقول, جیسے کہ یہ صراحت کی ہے حسن بن حانی شیخ القوم. کیا اشعار کہتے ہیں وہ؟ کتاب کس کس کے پاس ہے؟ اچھا, جس کے پاس نہیں ہے تو کوئی پسلی کی بات نہیں ہے, جس کے پاس ہے اچھی بات ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ مجھے تو سن رہا ہے نا, بس تو ٹھیک ہے, لیکن اگر رکھ لیں تو اچھی بات ہے. وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا, اور ایک جام شراب کا میں نے لذت سے نوش فرمایا. یعنی پہلے گناہ کے جام میں لذت تھی, لذت کی وجہ سے ٹو سیک دا پلیجر میں نے وہ نوش فرمایا. وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا, اور دوسرے جام سے میں نے پہلے جام سے پیدا ہونے والی تکلیف کو دور کیا. سمجھے اس کا مطلب؟ یہ جو ہم نے جتنی بھی بات کی نا, اس کو ایک شعر میں بند کر دیا. کیا مطلب؟ یہ ایسے ہی جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ سگریٹ ہے, ایک انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سگریٹ اس کو شروع کی نوجوانی کی زندگی میں مزہ دیتی ہے, وہ سمجھتا ہے میری ساری ٹینشن دور ہو رہی ہیں, میں آزاد ہو رہا ہوں, اور میری زندگی کہیں اور ہی چل رہی ہے, کسی اور ہی لیول پر چل رہی ہے. پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, یار یہ کہاں مصیبت میرے سر پہ آ گئی, اس کو چھوڑ نہیں سک رہا, لذت نہیں دیتی, اور پھر وہ دوسری سگریٹ پیتا ہے پہلی سگریٹ سے جو پیدا ہونے والی تکلیف ہے اس کو دور کرنے کے لیے. اور وہ تکلیف کیا؟ ایڈکشن. یعنی انسان ایک گناہ کرتا ہے, اس کو لذت ملتی ہے, دوسرا گناہ کرتا ہے, لذت ملتی ہے, پھر تکالیف آتی ہیں, اور پھر وہ گناہ کرتا ہے گناہ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے.
تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلا جام تو پیا لذت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو دوسرا جام پیا اس پہلے جام سے پیدا ہونے والی تکلیف کا علاج کرنے کے لیے۔ یہ ہے گناہ بھائی، یہ گناہ ان اے نٹ شیل، گناہ ان اے نٹ شیل۔ شیطان ہے جو انسان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کر لے مزہ آئے گا، جی لے لائف سیٹ ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایڈکشن ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ وقال آخر، اور دوسرے نے ایک اور شعر کہا، فکانت دوائی وہی دائی بعینہا، اور جس کو میں دوائی سمجھ کے، یعنی جس کو میں مزہ سمجھ کے پی رہا تھا یا لے رہا تھا، وہی دائی بعینہا، یہ تو بیماری تھی، یہ تو بیماری تھی جس کو میں دوائی سمجھ کے لے رہا تھا۔ کما یتداوی شارب الخمر بالخمر، جیسے کہ شراب پینے والا شراب کے ذریعے علاج کرتا ہے۔ ولا یزال العبد، اور بندہ جو ہے، خیر آگے بات جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اطاعت کا، اللہ کے کاموں کا، اللہ کے یعنی نیک کاموں کا اہتمام کرتا رہتا ہے اور اسے محبت کرتا ہے، اور وَيُؤْثِرُهَا حَتَّى يُرْسَلَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ فَأُزُّهُ إِلَيْهَا عَزًّا، بندہ نیک کام کرتا رہتا ہے اور اس سے قریب ہوتا ہے اور بندے کو نیک کام میں مزہ آنے لگتا ہے۔ جب ایک بندے کو نیکیوں میں مزہ آنے لگے نا تو یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یعنی اس کا پیشن بن جائے، عبادت دین کا کام کرنا اس کا پیشن بن جائے، مزہ آنے لگے اس کو۔ تو جب بندہ، تو پھر کیا یعنی بندہ جب نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے اس کی طرف، تَعُزُّهُ إِلَيْهَا عَزًّا، جو فرشتے اس کی امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ وَتُحَرِّضُهُ عَلَيْهَا، اور وہ فرشتے اس کو نیکی پر شوق دلاتے ہیں، اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ وَتُزْعِجُهُ عَنْ فِرَاشِهِ وَمَجْلِسِهِ إِلَيْهَا، اور وہ فرشتے اس بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں اور اللہ کی طرف جو ہے وہ عبادت کرنے لگتا ہے، یعنی اپنی بستر سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پوچھتے ہیں لوگ کہ موٹیویشن کیسے آئے گی؟ موٹیویشن نہیں آتی عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں موٹیویشن نہیں آتی۔ یہی فرما رہے ہیں کہ موٹیویشن کیسے آئے گی؟ نیکی کرتے رہو، نیکی کرتے رہو۔ اگر آپ سمجھو کہ بس ایک دو بار میں نے جو ہے وہ نیکی کی، یا ایک دو بار میں علم حاصل کرنے کے لیے کلاس میں آ گیا اور پھر اس کے بعد میں موٹیویٹ نہیں ہو رہا، تو ایسے موٹیویٹ نہیں ہوتے۔ پہلی دو تین باری میں موٹیویشن نہیں آتی، اس کو تھوڑا سا کنٹینیوس کریں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، پھر فرشتہ بھیجتا ہے یعزہ عزا، جو اس کی امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور پھر اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور تحرضہ علیہ، اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے وہ محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بستر سے بھی اگر وہ نیند بھی آ رہی ہوگی تو وہ اللہ کی عبادت کے شوق کے لیے وہ بستر سے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ہے موٹیویشن، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار بس کلاسز سٹارٹ کی تھیں، بس پتہ نہیں کیا ہوا، موٹیویشن نہیں آ رہی تھی تو چھوڑ دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کی عبادت آپ تبھی کریں گے جب موٹیویشن آئے گی، جب آپ کا دل چاہے گا۔ یہی تو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بعض سلف تو فرمایا کرتے تھے، میں نے 20 سال اپنے آپ کو، اپنی نفس کو ٹرین کیا رات کی نماز کے لیے۔ 20 سال I trained my نفس to pray تہجد، اور پھر اگلے 20 سال انجوائے کیا، یعنی تہجد سے مجھے لذت ملی، اور وہی لذت ہے جو کہ جنت ہے مومن کی اس دنیا میں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بہت جلدی ہی یہ بیڈ آف روزز مل جائے، ایسا نہیں ہوگا، تھوڑی تو تکلیف ہوگی نا۔ اگلی فصل کیا ہے یہاں پہ؟ اس فصل کے بارے میں کوئی سوال ہے؟ ہم نے جو پڑھا وہ یہ تھا کہ گناہ ایک دوسرے کو ریپروڈیوس کرتی ہے، ایک سائیکل بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ایک بندہ ایک گناہوں کے سائیکل میں ہوتا ہے تو گناہ چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر گناہ اس کو لذت بھی نہیں دیتی۔
نہ دنیا ملتی نہ آخرت ملتی ہے. تو موٹیویشن کیسے ہو نیکی کرنے کی؟ فرماتے ہیں کہ وہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ کے لیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہم اس کو اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اپنی طرف راستے دکھاتے ہیں. تو اسٹرگل چاہیے، محنت چاہیے. امام احمد سے پوچھا گیا کہ آرام کب ملے گا؟ کہا جب پہلا قدم جنت میں رکھیں گے تب ہے آرام. ابھی آرام نہیں ہے. اور اسی اللہ کی عبادت کی مصروفیت میں ہی مزہ ہے. آئے گا مزہ انشاءاللہ. کنٹینیوس کریں. موٹیویشن آئے گی، ایسی موٹیویشن آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دے گا. ٹھیک ہے. اگلی فصل ہے المعاصی تضعف القلب. گناہ جو ہیں وہ دل کو کیا کر دیتے ہیں؟ ضعیف کر دیتے ہیں. تو ضعیف کمزور کر دیتے ہیں. گناہ دل کو کمزور کر دیتے ہیں. اب کوئی شخص کہے گا کیا دل کو کمزور کر دیتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، دل کمزور ہو جائے گا؟ نہیں، دل کی کمزوری یہ والی نہیں. یہ وہ دل کی کمزوری ہے، یعنی ایمان کی کمزوری، اللہ سے تعلق کی کمزوری. یہ وہ کمزوری ہے، اور یہ وہ ہارٹ اٹیک سے بھی زیادہ بڑی کمزوری ہے. وَمِنْهَا فرماتے ہیں وَهُوَ مِنْ أَخْوَفِهَا عَلَى الْعَبْدِ. اور یہ سب سے زیادہ رسکی ہے بندے پر. یعنی یہ جو گناہ کا جو کانسیکوینس ہے نا کہ دل کمزور ہو جاتا ہے، یہ بڑا خوف زدہ منظر ہے اور یہ بڑا رسکی چیز ہے. یعنی سب سے برا کانسیکوینس ہے ایک بندے کا گناہوں کا. اور وہ کیا ہے؟ نَا تُضْعِفُ الْقَلْبَ عَنْ إِرَادَتِهِ فَتَقْوَى إِرَادَةُ الْمَعَاصِيَ. کہ گناہ جو ہیں وہ بندے کا دل کمزور کر دیتے ہیں. عن ارادتی، یعنی جو دل جس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ حب الہی، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت، اللہ کی عبادت. اس دل کا فنکشن یہ ہے. تو اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو دل اپنا فنکشن چھوڑ دیتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. فتقوى ارادۃ المعصیہ. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی طرف مائل نہیں ہوگا دل تو گناہوں کی طرف مائل ہوگا. یعنی جتنی ایمان بڑھے گا اتنا گناہوں کا ارادہ کمزور ہوگا. جتنا گناہ بڑھیں گے اللہ کی طرف میلان کم ہوگا. وَتَضْعَفُ إِرَادَةُ التَّوْبَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب گناہ انسان کرتا ہے تو آہستہ آہستہ بندے کے دل میں گناہ کرنے کا جو ارادہ ہے نا، جو پلان کر رہا تھا کہ میں توبہ کروں گا، وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ، فوراً سے نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس نیت سے گناہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ توبہ کر لیں گے، پھر یہ جو ہم توبہ کر لیں گے کا ارادہ ہے نا، یہ کمزور ہوتا جاتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے. یعنی اس کی طرف پھر دل نہیں لگتا، اور اللہ کی طرف ہاتھ بھی اٹھا لیے توبہ کرنے کے لیے تو بس کچھ اور ہی ذہن میں چل رہا ہے. اس کو رونا بھی نہیں آ رہا. توبہ کرتا ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، رونا بھی نہیں آ رہا اس کو، گناہوں پہ ندامت بھی نہیں ہو رہی. یہ ہے اِلَىٰ أَن تَنْصَلِخَ مِنْ قَلْبِهِ إِرَادَةُ التَّوْبَةِ بِالْكُلِّيَّةِ. بندہ گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ توبہ کا ارادہ کلیتاً ختم ہو جاتا ہے. خیال بھی نہیں آتا کہ میں نے توبہ کرنی ہے. فَلَوْ مَاتَ نِصْفُهُ لَمَا تَابَ إِلَى اللَّهِ. اور اگر توبہ کا ارادہ آدھا بھی ختم ہو جائے یا دل آدھا مردہ ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتا. دل آدھا مر جائے تو اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتا. فَيَأْتِيَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ وَتَوْبَةِ الْكَذَّابِينَ بِاللِّسَانِ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ. تو پھر وہ استغفار کرتا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، دعا بھی کرتا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہو کے دعا بھی کر لیتا ہے، امام روتا ہے تو یہ بھی رو لیتا ہے. لیکن یہ ہے توبۃ الکذابین، جھوٹوں والی توبہ. دل سے توبہ نہیں تھی، کیونکہ ابھی توبہ کی اور اس کے بعد پھر وہی گناہ شروع ہو گئے. وقلبہ معقود بالمعصیہ. اس کا دل جو ہے وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، گناہوں کا عادی ہے. مصر علیہ، کنسسٹنٹلی گناہوں کو کر رہا ہے. عازم علی مواقعتها متى امکنہ. جب اس کو اپرچونٹی ملے گی وہ اس گناہ کو کرے گا.
تو توبہ اگر کرے گا بھی تو جھوٹی توبہ ہوگی. تو یہ توبہ کا ارادہ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ایک گناہ کر لیتے ہیں توبہ کر لیں گے، یا ابھی لائف جی لیتے ہیں آگے جا کے توبہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا. یہ توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا جاتا ہے انسان کے دل میں. حتیٰ کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ کتنے ایسے دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے کہ جو 40 سال کے بعد توبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیا کی انہوں نے؟ نہیں کی. کیا چیز تھی جو روک رہی تھی؟ کیا چیز تھی بتائیں؟ کیا چیز ہے جو توبہ سے ان کو روک رہی تھی؟ یہی نا، گناہ تھے جو وہ کنسسٹنٹلی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو گیا تھا. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْأَمْرَاضِ وَأَقْرَبِهَا إِلَى الْهَلَاكِ، اور یہ سب سے برا مرض ہے دل کا، اور یہ ہلاکت کے سب سے زیادہ قریب ہے. کون سا؟ کہ توبہ کا ارادہ ختم کر دینا، توبہ کی سوچ تک نہ آنا. اگلی فصل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کے کانسیکوینسز میں سے ایک کانسیکوینس یہ بھی ہے کہ المعاصی تسلخ القلب من استحبابها، کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ دل سے گناہوں کی سینسٹیوٹی ختم کر دیتے ہیں. دل سے ان کی سینسٹیوٹی، حساسیت ختم ہو جاتی ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. فرماتے ہیں انه ينسلخ من القلب استحبابها، کہ گناہ جو ہیں وہ دل سے اس کی قباحت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی سنگینی کو، اس کی سینسٹیوٹی کو ختم کر دیتے ہیں. فتصیر له عادتا، تو گناہ اس کی عادت بن جاتا ہے، نارمل روٹین بن جاتا ہے. فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له كلهم، اور پھر اس کو برا فیل نہیں ہوتا اگر لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں گناہ کرتا ہوا. یعنی اگر وہ گناہ کر رہا ہے، پہلے تو اس کو شرم آتی تھی کہ یار لوگ نہ دیکھیں، پھر عادت بن جاتی ہے، گناہ کا وہ عادی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، یار بھلے لوگ دیکھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو لوگوں کی انگلیاں اس کی طرف اٹھنا، لوگوں کا اس کو دیکھنا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وَهَذَا عِنْدَ أَرْبَابِ الْفُسُوقِ هُوَ غَایَةُ التَّحَتُّقِ، اور یہ انڈیفرنس ہے، یعنی ایک بندہ بہت زیادہ انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے گناہوں سے، لوگوں سے، کہ لوگ جو بھی کہیں میں تو وہی کروں گا جو میری مرضی ہوگی، میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے. تو یہ ایک ہائٹ ہے، اس ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو کسی لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، یہ جو پورا ایک فلسفہ ہے لبرلزم کا یا ٹرانسجینڈر کا، مطلب ایک انسان کتے بلیاں بن جائے اور لوگوں کی پرواہ نہ ہو اسے، ہائٹ نہیں ہے، ہائٹ ہے نا، یہی چیز ہے. اور پھر فلسفہ بھی کر لے اس پر کہ بھائی یہ میں جو کتا یا بلی بن رہا ہوں یہ تو صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یا مرد سے عورت، عورت سے مرد بن رہا ہوں، یہ تو صحیح ہے. اور پھر اس کو سپورٹ کرنا، یعنی وہ جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ہاں ان کو کرنے دیں، یہ صحیح ہے، ان کے پاس اپنا اوپینین ہے، اپنی چوائس ہے، یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ لائن میں کھڑے ہیں، یہ بھی کسی دن اس میں واقع ہو جائیں گے. اچھا، یہاں پہ میں آگے تھوڑا سا اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ بات تھوڑی سی لمبی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں پہ حدیث ذکر کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ہر امتی کو معاف کر دیا جائے گا سوائے جو مجاہرین ہے. مجاہرین کون ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ، اور اجہار یہ ہے کہ ان یستر اللہ علی العبد، کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل پر، بندے کے گناہ پر پردہ رکھے. ثم یصبح یفضح نفسہ ویقول، اور پھر وہ صبح ہو اور وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے اور کہے یا فلان، اے فلان، میں نے کل یہ کام کیا، یہ گناہ کیا، جرت سے بتا رہا ہے، یعنی اپنے نفس کو اس نے ذلیل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو خصوصاً نوجوان ہوتے ہیں، بلکہ بڑے بھی ہوتے ہیں، اڈلٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں پھر گناہوں کی حساسیت ختم ہوتی ہے ان میں، تو وہ گناہ کرتے ہیں اور پھر اپنے دوستوں میں آ کے بتاتے کہ میں نے یہ کیا. یہ جرت کا مزہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ مجاہرین ہیں، یعنی اوپنلی اپنے گناہوں کو بتانے والے ہیں.
کیا خیال ہے جو لوگ فیس بک پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ میں سینما گیا، یا میں یہ گانا سن رہا ہوں، یا میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے نا؟ لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، گناہ اکیلے ہی کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو، صرف چند لوگوں کو نہیں، پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. یعنی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے نا. جس کو پرواہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، تبھی تو لوگوں کو بتا رہا ہے. تو جب اس کو خود پرواہ نہیں ہے تو پھر اللہ کیوں اس کو معاف کرے گا؟ بڑا رسکی پوزیشن پہ ہے یہ بندہ. فَيَحْتِكُ نَفْسَهُ، یعنی وہ اپنے نفس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ رکھا تھا اس کو ختم کر دیتا ہے اور ظاہر کر دیتا ہے. وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، اور وہ رات اس حال میں گزاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ رکھا تھا. آگے فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ مِنَ الْمَعَاصِي فَهِيَ مِيرَاثٌ عَنْ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي أَهْلَكَهَا اللَّهُ. گناہوں کے کانسیکوینسز میں سے یہ بھی ہے کہ ہر گناہ جو ہے وہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت کا وراثت کا حصہ ہے. مثال کے طور پر فلوطیہ یعنی ہم جنس پرستی، ہوموسیکشوالٹی، میراث عن قوم لوط، یہ قوم لوط کی وراثت ہے. واخذ الحق بالزائد وتفع بالناقص، اور حق اب زیادہ لینا اور جب دینے کی باری آیا تو اس کو کم دینا، یہ کس کی میراث ہے؟ میراث من قوم شعیب، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی وراثت ہے. والعلو فی الارض والفساد، اور زمین میں تکبر کرنا، فساد برپا کرنا، یہ وراثت ہے قوم فرعون کی. تکبر کرنا، شیخیاں مارنا، یہ میراث ہے، یعنی ٹیکنالوجی پر اپنی تکبر کرنا اور شو آف کرنا، یعنی شو آف، یہ ایک وراثت ہے قوم ہود کی. قوم ہود کے بارے میں آتے ہیں بڑے بڑے محلات بناتے ہو لعلکم تخلدون، ایسے گویا کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی قرآن میں آتا ہے. تو یہ قوم ہود تھی جو بڑے بڑے محلات بنایا کرتی تھی، جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت اور قوت دی تھی. کے پاس یعنی کوئی مشینری نہیں تھی، لیکن کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت بھی دی تھی. جو ٹیکنالوجی کی بنیاد پر پھولتے ہیں اور شو آف کرتے ہیں، یہ وراثت ہے کس کی؟ قوم ہود کی. فالعاصی لابس ثیاب بعض هذه الامم وهم اعداء اللہ، پس جو گنہگار ہوتا ہے نا، گنہگار وہ ان سابقہ پریویس جنریشنز کا کچھ نہ کچھ حصہ لے رہا ہوتا ہے، اور وہ جو پریویس جنریشنز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، یہ اللہ کے دشمن ہیں. تو یعنی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے دشمنوں کا تشبہ اختیار کرتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے. اب یہ سارے جو سابقہ امت میں گناہ پائے گئے تھے نا، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ملک پاکستان میں بھی، جو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، مطلب ہم نے سب کو جمع کر لینا ہے، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑنا. قوم شعیب کی بیماری بھی ہمارے یہاں ہے، قوم لوط کی بیماری بھی ہمارے یہاں ہے، ہر طرح کی بیماری جو ہے وہ ہمارے یہاں ہے. امام احمد جو ہے وہ کتاب الزہد میں قد روی عبداللہ ابن احمد، امام احمد کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، ان کے والد مالک بن دینار سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اوحی اللہ الی نبی من انبیاء بنی اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ایک نبی پر وحی کی کہ ان قل لقومک، کہ آپ اپنی قوم سے کہیے لا تدخلوا مداخل اعدائی، کہ میرے دشمنوں کی جگہوں پر نہ جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ایک نبی پر وحی کی کہ میرے دشمنوں کی لوکیشنز اور ان کی جگہوں پر نہ جانا. ولا تلبسوا ملابس اعدائی، اور میرے دشمنوں کا لباس نہ پہننا، یعنی میرے دشمن جیسا نہ بننا. ولا ترکبوا مراکب اعدائی، اور میرے دشمن جس چیز پر سوار ہوتے تھے اس چیز پر سوار نہ ہو جانا. ولا تطعموا مطاعم اعدائی، اور میرے دشمن جس طریقے سے کھانے کھاتے ہیں اس طریقے سے تم کھانے نہ کھانا. فتکونوا، اگر تم یہ سب کرو گے، فتکونوا اعدائی کما ہم اعدائی، اگر تم یہ کرو گے تو تم بھی میرے دشمن ہو جاؤ گے جیسے کہ وہ میرے دشمن تھے.
یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ابن القیم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کوئی گناہ کرتا ہے، اور کوئی بھی گناہ پریویس جنریشنز کی کوئی نہ کوئی وراثت ہوتی ہے. پریویس جنریشنز اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے. اگر کوئی شخص ان پریویس جنریشنز میں سے کسی کی پیروی کرتا ہے جو کہ اللہ کے دشمن ہے، تو پھر خطرہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا دشمن بن جائے. یہ کانسیکوینس ہیں جو کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. تو لہٰذا آج ہم دیکھیں کہ جو بھی یورپین سائڈ پہ، ویسٹرن سائڈ پہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں بھی بعین ہی وہی آ جاتا ہے. ویسی چیزیں، ہر چیز وہی آ جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ ہیں. ایک ٹرینڈ چل رہا ہے تو بس چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ مارکیٹ میں ہے تو ہم بھی کریں گے. یہ سوچنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے. مسلمانوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ ہم کیوں کریں. کریٹیکل تھنکنگ جو ہے نا وہ مر چکی ہے مسلمانوں میں سے. بس ایک چیز ٹرینڈنگ ہے تو ہم بھی کریں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گیٹنگ ان دا بینڈ ویگن. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، جمپنگ ان دا بینڈ ویگن. جمپنگ دا بینڈ ویگن. بس جو چل رہی ہے نا وہ کرنا ہے. کوئی فوت ہوتا ہے، اس کی ڈی پی ایک نے لگا لی، 10 لوگوں نے اس کی ڈی پی لگا لی. یہ کفار سے لیا ہوا کلچر ہے کہ ان کے یہاں کوئی فوت ہوتا تھا تو وہ پہلے تصویر لگاتے تھے، اب وہ ڈی پی لگا لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں. ہمارے یہاں ایسی چیزیں نہیں ہیں، چاہے وہ جتنی بڑی بھی شخصیات کیوں نہ ہوں. ہمارے یہاں فوت شدگان کے بارے میں غلوف نہیں ہے. بس ایک ٹرینڈنگ ہے نا، ٹرینڈ چل رہا ہے تو چل رہا ہے. وہ شیئر ہو رہی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، ہر جگہ شیئر ہو رہی ہے. یہ طریقہ جو ہے وہ ہمارا اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اب ایک شخص ہے، وہ کتاب پڑھتے ہوئے، سامنے پہاڑ ہے، کتاب پڑھتے ہوئے. اب میں کسی سے اس دن بات کر رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، تو ایک کتاب ہے یوں رکھی ہوئی ہے اور سامنے ایک سینری ہے اور اس میں وہ تصویر لی ہوئی ہے. سامنے سینری بھی آ رہی ہے اور کتاب بھی آ رہی ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے اس کا کیا مقصد ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ اس سے کتاب دکھائی بھی ہے اور چائے کا کپ یہاں پہ رکھا ہوا ہے. یا ایک شخص ہے کہ جس نے جو لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، کتاب ہے اور یہ یہاں پہ کافی کا کپ ہے، اسٹار بکس. اوکے، سو فار واٹ ریزن یہ بک آپ دکھا رہے ہیں اور لائکس آ رہے ہیں، کامنٹس آ رہے ہیں. فار واٹ ریزن؟ مطلب کیا مقصد کیا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. مقصد کیا ہے ان تمام چیزوں کا؟ جی لوگوں کو رغبت دینا. تو لوگوں کو رغبت دینے کے تو سلف صالحین نے ایسے پوزز تو نہیں لیے تھے کہ جی حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں، پہلے ایک سیکنڈ پوز لیں، ذرا لوگ دیکھیں کہ بھائی اس طریقے سے لوگ کتاب پڑھتے ہیں. نہیں، ترغیب دلانے کا جو طریقہ ہوتا تھا نا وہ یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کے راستے میں نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. ترغیب تو اس سے آتی ہے، اس سے تھوڑی آتی ہے. یہ ترغیب ہے، وہ یہ جمپنگ دا بینڈ. اب چونکہ باہر سے یہ آیا ہے کلچر اور یہ گلوبلائز ولیج کی طرح ایک کلچر بن چکا ہے، تو اب یہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے. ایک کسی طالب علم نے کر دیا تو ہر شخص لگا ہوا ہے، سب اپنی اپنی وہ تصویریں کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی عبارت ہے کتاب میں، کوئی ایسی لائنز ہیں، میں اس کی تصویر لے کے، اب میں ظاہر سی بات ہے لکھ تو نہیں سکتا پورا، بہتر یہ کہ میں تصویر لے لوں اور ڈال دوں، شیئر کر دوں. تو مقصد میرا اس چیز کو شیئر کرنا ہے جو کہ میسج ہے. اب یہ بلر ہوا ہے، کتاب دکھ رہی ہے، کور پیج بڑا خوبصورت سا دکھ رہا ہے، آگے پہاڑ دکھ رہے ہیں اور کافی کا کپ ہے. واٹ از دا پرپز؟ کوئی ہے پرپز؟ کوئی مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ کی عبادت ہے نا، تو آپ خود سے کریں نا، انجوائے کریں، آپ خود سے کریں. آج کل لوگوں کی انجوائمنٹ کیا ہے؟ لوگ انجوائے کرتے ہیں تصویروں میں، ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہے ہیں. آپ دیکھیں جن کی اس طرح کی عادت ہوتی ہے نا، عموماً وہ جہاں بھی جاتے ہیں چیک ان کرتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں یہاں جا رہا ہوں، میں یہاں جا رہا ہوں، میں اس ریسٹورینٹ میں گیا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. یہ لیو ان دا کرنٹ مومنٹ. آپ جو کرنٹلی آپ جو کر رہے ہو، لیو ود اٹ. اس کو میمورائز کرو نہ کرو. مطلب
آپ جو کرنٹ موومنٹ میں اس کو فیل کرو اور اس میں زندہ رہو, اس کو انجوائے کرو. ہم کر رہی اور ہوتے ہیں نہیں, انجوائے تو ہم کرتے رہیں گے, پہلے ہم تصویریں کھینچ لیں اور لوگوں کو تو انجوائے کرنے دیں, ہم کریں نہ کریں. بس وہی ہے نا, ایک چل رہا ہے تو چل رہا ہے, لوگ سوار ہے تو ہم بھی سوار ہیں اس پہ. کوئی کریٹیکل تھنکنگ, کوئی مسلمانوں میں سے سوچ سمجھ ختم ہو چکی ہے. سوچنا کہ بھائی یہ چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے, میں بھی, مجھے بھی لازمی ہے میں بھی کروں. بہرحال تو مسند احمد کی حدیث ذکر کی گئی ہے. عبداللہ بن عمر سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعثت بالسیف بین یدی الساعہ, مجھے قیامت کے قریب مجھے جو ہے وہ تلوار دے کے بھیجا گیا ہے, یعنی تلوار کے ساتھ, یعنی جہاد کے لیے. حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کی جائے, خالص اللہ کی عبادت کی جائے, اس کے کوئی شریک نہ ہو. یعنی مجھے جہاد کے لیے بھیجا گیا ہے اللہ کی عبادت, اللہ کی عبودیت کو نافذ کرنے کے لیے. نظام شریعت نہیں, خلافت نہیں, کیا توحید. آج الٹا ہوتا ہے جی, نظام تو نافذ کر لیں, اسلامک نظام تو نافذ کر لیں, پھر دیکھ لیں گے مزارات ختم کرنے نہیں کرنے, شرک کے اڈے ختم کرنے نہیں کرنے, پھر ہم بعد میں اس توحید اور شرک پہ بحث بھی کر لیں گے. پہلے اسلامک سویلائزیشن, اسلامک پولیٹیکل سسٹم تو نافذ کریں. نہیں, یہ طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے جہاد کریں گے, مجھے جہاد کے لیے بھیجا گیا ہے تو اللہ کی عبادت کو نافذ کرنے کے لیے. نظام حکومت, خلافت گولز ہیں, پرائمری گولز نہیں ہیں. ورنہ نبی علیہ السلام اپنی دعوت کا آغاز ہی اسلامک پولیٹیکل سسٹم اور اسلامی نظام سے کرتے تھے, لیکن آپ کی دعوت کی جو ابتدا تھی وہ توحید کی تھی, اللہ کی عبادت. وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي, اور میرے اسلحے کے سائے کے نیچے میرے لیے رزق رکھا گیا ہے, یعنی مال غنیمت کی صورت میں اور دیگر برکات کی صورت میں. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي, اور ذلت اور حقارت اس شخص کے لیے کہ جو میرے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ, اس حصے کے لیے ابن القیم نے اس حدیث کو یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے. یہی تھا نا جمپنگ دا بینڈ ویگن, کہ بس جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, سوچا سمجھا نہیں. تو آپ یہ سمجھو کہ حدیث کے مطابق آپ انہی میں سے ہو. اگر آپ اس طرح جو ہے وہ, چونکہ لوگ کر رہے ہیں, مارکیٹ میں ان ہے, فیشن ہے, تو ہم بھی کر رہے ہیں. لہٰذا اس پوائنٹ کا, اس پورے جو فصل کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گناہ جو ہے, کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ سابقہ امتوں میں سے کسی ایک امت کی وراثت کا حصہ اپنے سر پر ڈالتا ہے. اور یہ سابقہ امت جو تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا وہ اللہ کے دشمن تھے. اللہ کے دشمن کی مشابہت اختیار کرنا یہ اللہ کی دشمن ہی اختیار کرنا ہے. جی سوال یہ کہ جو اس میں ہم نے پڑھا کہ جو ان کی جیسے کپڑے پہنے ہیں یا ان کے جیسا کھانا کھائے, تو یہ سب کرنے سے ان کی مشابہت ہوگی, یا کوئی ایک بھی چیز کی جائے تو ان کی مشابہت ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ ان کے کپڑے, وہ کپڑے جو ان کی دین کی علامت ہو وہ پہننے سے, مثال کے طور پر اگر وہ پینٹ شرٹ پہنتے تو اگر ہم پینٹ شرٹ پہن لیں تو وہ مشابہت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ پینٹ شرٹ صرف کفار کے لباس کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہاں ان کا ایک ایسا لباس ہو جو ان کے ساتھ خاص ہو, مثال کے طور پر جو بدھسٹ ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں, کوئی بھی ہیں, مطلب جو کفار ہیں, خاص ان کا لباس ہے, اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں. لیکن آج اس طرح جو ہے وہ ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ گلوبلائزڈ ورلڈ ہے, ولیج ہے, اور اس میں لباس جو ہے وہ سب کا تقریباً ایک ہی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جس لباس سے کفار پہچانے جائیں تو وہ لباس جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے. اگر صرف ایک لباس بھی پہن لیا تو مشابہت ہو جائے گی. کفار کے ملک چلے گئے کس لیے؟
ہاں سیٹل ہونے کے لیے, اپنی لائف سیٹ کرنے کے لیے اگر کفار کے ملک چلے گئے تو بہرحال ضروری تو نہیں ہے کفار کی محبت میں گئے, یہ ہو سکتا ہے کہ ملک کے حالات صحیح نہ ہو اور اس لیے باہر سیٹل ہو جائے, لیکن باہر سیٹل کفار ملک میں سیٹل ہونا اس کی اہل علم کچھ کنڈیشن ذکر کرتے ہیں. پہلی تو کنڈیشن یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اتنی دینداری اور ایمانی قوت ہو اور دین کا علم ہو کہ اگر وہ کفار ملک جائے تو جو ایتھیسٹک ڈاؤٹس ہیں اور اسی طرح جو ازمز ہیں اور فلسفے ہیں ان کے خلاف کھڑا ہو سکے, اتنا علم ہو. اب ایک شخص ہے جس کو قرآن کا میسج نہیں پتا, اس کو دین کا علم اتنا نہیں ہے, ایمانی قوت بھی نہیں ہے, ساری زندگی اس نے یا او اے لیولز کیا اور پھر باہر یونیورسٹی چلا گیا, ایسے شخص کے لیے باہر نہیں جانا. تو وہ شخص جائے, پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو دین کا علم ہو. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو یعنی وہاں پر وہ شاعر اسلام کا اظہار کر سکتا ہو. شاعر اسلام یعنی سمبلز آف اسلام, جیسے کہ مثال پر داڑھی ہے, نماز ہے, نماز پڑھنے پر پابندی نہ ہو, داڑھیوں پر پابندی نہ ہو, نقاب حجاب پر پابندی نہ ہو, اسی طرح جو اگر ٹخنوں سے اوپر پہنتا ہے پاجامہ یا شلوار اس پر پابندی نہ ہو. تو یہ جو اسلام کے جو شعائر ہیں جس سے وہ پہچانا جاتا ہے, نماز ہو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہو, اس پر اگر پابندی نہ ہو تو پھر جا سکتا ہے. ہاں ہاں علاج کے لیے, ابھی ہم سیٹل ہونے کے لیے بات ہو رہی ہے نا. ہاں اگر ایسا علم ہے جو یہاں پہ حاصل نہیں ہو سکتا اور وہیں حاصل ہوگا, اور وہ مسلمان امت کے لیے ایز اے ہول ضروری ہے, وہ صرف اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ اپنی لائف سیٹ کر دیں. مثال کے طور پر ایک ایسا فزکس کا علم ہے, ٹھیک ہے, اب وہ پی ایچ ڈی کرنے جا رہا ہے فزکس میں, اور ظاہر سی بات ہے ایسی پی ایچ ڈی تو یہاں پہ نہیں ملے, لیکن یہ امت کے لیے ایز اے ہول ضروری ہے. اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں وہاں پہ پی ایچ ڈی کروں گا اور وہیں سیٹل ہو جاؤں گا اور میں کماتا رہوں گا اور خود کھاتا رہوں گا, یہ وہ والی نئی چیز ہے جو آپ بتا رہے ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بات ذکر کی ہے کہ جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا, جو پڑھنے کے لیے یعنی ایسا علم وہاں پر ہو کہ جو آپ کے اپنے کنٹری میں نہ ہو, تو شرط یہ ہے اس کی کہ امت کے لیے فائدہ ہو. اور یہ ساری بھی شرائط ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسا دنیاوی علم حاصل کرنے جا رہا ہو جو یہاں پہ اس کو اویلیبل نہ ہو, تو پھر یہ ساری شرائط ذکر ہوں گی. یعنی وہاں پہ شاعر اسلام کا اظہار کر سکتا ہو جو میں نے ابھی شرائط ذکر کی. تو یہ شرائط کامن ہے, یہ سب پہ ہوگی سوائے علاج کے. اب علاج میں ظاہر سی بات ہے ایک بندہ ہے وہ تو بیمار ہے, وہ ان فتنوں کا جو ہے وہ رسک پہ ہے ہی نہیں, تو بیمار ہے, علاج کر کے فوراً آ جائے گا. تو اگر کوئی ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہے یا سیٹل ہونے کے لیے جا رہا ہے, جاب کے لیے جا رہا ہے, اس کے لیے یہ کنڈیشنز اپلائی ہوں گی. تو شاعر اسلام کا, اور پھر بھی اس کے باوجود بھی اہل علم فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اپنے اسلامی ملک میں صبر کرے, اور وہاں پر جو ہے وہ اگرچہ اکنامک حالات اچھے نہیں ہیں لیکن وہاں پر صبر کرے اور وہاں پر اپنے آپ کو جا کے رسک میں نہ ڈالیں. کیونکہ بھائی سیدھی سی بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو فتنہ صرف امریکہ میں تھوڑی ہے, فتنہ تو پاکستان میں بھی ہے. تو پاکستان میں بھی کیوں رہ رہے ہو, جاؤ جنگل دیہات میں رہ جاؤ. لوگ یہ کہتے ہیں, ہمارے اس طرح کے جوابات پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, آپ جا سکتے ہو, فریلی گھوم سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جو فتنہ وہاں ہے وہ یہاں پہ بھی ہے, اب تو گلوبلائز ولیج کی طرح ہے. تو یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے. جو فتنہ وہاں ہے یقیناً پاکستان میں ویسا آدھا بھی نہیں ہے. جو فتنہ وہاں ہے آپ ان سے پوچھیں جو وہاں پہ جاتے ہیں, بلکہ وہاں کے اماموں سے پوچھیں. یار وہاں کے علماء محفوظ نہیں ہوتے شبہات سے, آپ کو پتہ ہے. وہاں کے علماء بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں وہاں کے فتنوں سے. عام آدمی کو تو بات نہیں کر رہا میں, علماء کی بات کر رہا ہوں. مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے, وہاں جا کے انفلوئنس ہو گئے. یہ وہ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. تو ہم عام آدمی کی کیا بات کریں. تو اس لیے رسکی پوزیشنز پر اپنے آپ کو ڈالنا جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے. مائک دے دے, مائک.
میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ نے یہ بولا کہ اگر کوئی ایک چیز ہم کفار کی اپنا لیں تو مشابہت ہو جائے گی اگر وہ ان کا دینی اعتبار سے ان کی چیز ہو، لیکن جو ابھی ایکسپلینیشن ہم نے دی تھی کہ وہ پکچر لے رہا ہے یا بک کی پکچر لے رہا ہے تو وہ بھلے وہاں سے آئی ہے لیکن وہ ان کے لیے کوئی دین نہیں ہے، تو اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو متشابہت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں سوال اچھا ہے. اصل میں بھی لباس کی بات چل رہی تھی تو اس لباس پہ میں نے کہا تھا اب عموماً کفار کے طور طریقے کو اپنا لینا، عموماً کفار کے طور طریقے کو اپنا لینا. اب یہ جو چل رہا ہے نا کہ لوگوں کو دکھانا، یہ کھانا اور لوگوں کو دکھانا، یہ کرنا اور لوگوں کو دکھانا، اب یہ کلچر صرف کفار کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کلچر دنیا دار شو آف کلچر ہے، شو آف کلچر ہے، یہ کفار کا کلچر نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا یہ جمپنگ دا بینڈ ویگن ہے. لیکن اصلاً تو یہ وہیں سے آیا تھا. اصلاً جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا، یہ تو اب یہاں پر بہت ہر طرح کا بندہ بھی آ گیا نا سوشل میڈیا پہ. پہلے یاد ہے میں کہ جب نیا ہم نے سوشل میڈیا اسٹارٹ کیا تھا تو سب سے پہلے صرف MSN ہوتا تھا. MSN میسنجرس پہ جو ہے وہ برابر میں دوست رہتا تھا اور ہم کہتے ہیں چلو آؤ MSN میسنجر پہ بات کرتے ہیں. اب مطلب برابر میں بیٹھا ہے بندہ، برابر میں اس کو بلا کے نیچے کھیل لو، بات کر لو، نہیں چلا یار MSN میسنجر پہ بات کرتے ہیں. تو MSN میسنجر پہ بات کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آرکٹ آیا تھا، نہیں MSN میسنجر، ہاں ای میلز بھی ہم ایکسچینج کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد آرکٹ آیا تھا اور ہم ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہمارے لیے ٹیسٹیمونیلز لکھ دو. آرکٹ کا زمانہ پایا کسی نے؟ نہیں پایا، کسی نے بھی نہیں پایا. MSN میسنجر کا زمانہ یار تو آرکٹ سے پہلے MSN یا آرکٹ کی بات ہے. MSN پرانا ہے، آرکٹ کے ساتھ ساتھ ہی بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہاں مجھے اس سوال سے ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہم پرانے ہو گئے. تو اس وقت جو ہے نا مقصد ایک بات ذکر کرنے کا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا خاص لوگ کیونکہ اس وقت اسمارٹ فون ہر بندے کے ہاتھ میں تو نہیں تھا نا. اب تو آپ دیکھیں ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. تو اس وقت خاص اور آرکٹ بھی ہم اسمارٹ فون، اس وقت تو اسمارٹ فون بھی نہیں تھا، ہم کمپیوٹر بھی یوز کرتے تھے. تو کمپیوٹر چلانا آتا ہے لوگ، پہلے یہ سوال ہوتا تھا تجھے کمپیوٹر چلانا آتا ہے؟ اب اگر کوئی پوچھے تجھے اسمارٹ فون چلانا آتا ہے تو یہ سوال ہی کوئی سینس ہی نہیں بنتا نا. اسمارٹ فون چلانا آتا ہے، ہاں یعنی کس کو نہیں آتا بھائی، کس کو نہیں آتا. تو مطلب یہ تھا کہ پہلے سوشل میڈیا خاص اس تک تھا، اب سوشل میڈیا جو ہے وہ بس جو چیز چلتی ہے ہر بندے کے ہاتھ میں وہ چل رہی ہے. تو بتائیے رہا تھا کہ یہ اصل جو ہے وہ وہاں سے آیا تھا، اور پھر جو ہے وہ شروع میں تھوڑے سے جو یونیورسٹی کالجز میں ہوتے تھے وہ اس طرح کی چیزیں یوز کرتے تھے، ہر بندہ یوز نہیں کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کامن ہو گیا. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جو سیلفی کلچر ہے یا شو آف کلچر ہے، یہ دنیا داروں کا کلچر ہے، بوسٹنگ کلچر ہے، بوسٹنگ کلچر، دکھاوے کا کلچر. اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. اسلام نے تو کبھی اپنی نیکی کو ذکر کرنے کا بھی نہیں کہا، کہ جس کو تسمیع کہتے ہیں، اور اس کا کتاب توحید میں ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتی ہے ریاکاری، ایک ہوتی ہے تسمیع. ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا کسی اور کو شو آف کرنے کے لیے. اور سنوانا، تسمیع کیا ہے کہ آپ نے کوئی عمل کیا اور آپ نے کسی کو آ کے بتا دیا کہ میں نے یہ کیا، اس سے بھی اجر ضائع ہو جاتا ہے. اب سوچیں آپ پوری فلم بنا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، یا آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اس سے رغبت ہوگی؟ وہ میں نے بتایا رغبت نہیں ہوتی، رغبت دلانے کے اور بہت اچھے طریقے ہیں. کیا خیال ہے؟ رغبت دلانے کے اور اچھے طریقے نہیں ہیں؟ تو وہ بہتر ہے کہ وہ احادیث سنا دی جائے، یا احادیث لگا دی جائے، یا کانٹینٹ شیئر کیا جائے. اس آپ جو ہے ہارڈی جا رہے ہیں، برگر کنگ جا رہے ہیں، اور وہ برگر کی چیز میلٹ ہوئی بھی دکھا رہے ہیں، اسے کیا کون سی رغبت آ رہی ہے؟ کس چیز کی رغبت آ رہی ہے؟ چیز کھانے کی. بس ان چیزوں میں جو ہے نا ایک عام آدمی تو بڑا، طالب علم کو تو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے ان طرح کی چیزوں میں.
माइक दे दें माइक. तो खैर ये कुफार की नहीं है, ये जो है वो आम शो ऑफ कल्चर है जो कि नहीं करना चाहिए. एक सवाल ये है कि जैसे कि कुछ लोगों का काम होता ही ऑनलाइन है, और अगर तो वो प्रेजेंस नहीं दिखाएंगे ऑनलाइन तो उनकी उतनी सेल्स नहीं आती या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो वो उस पहलू से कितनी चीज़ें दिखा सकते हैं काम के एस्पेक्ट्स. काम दिखाना तो मसला नहीं है ना, वो तो ऑनलाइन बिजनेस है ना, वो तो अलग कैटेगरी है. मैं यहाँ पे इंडिविजुअल लाइफ की बात कर रहा हूँ, एक पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ. एग्जांपल देता हूँ. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप काम की वजह से टूर्स पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहाँ जा रहे हैं? टूर्स में. हाँ, और आप वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लोगों को ये पता चले कि आप टूर्स पे जा रहे हैं इस काम की मेहनत से, और फिर आप कह रहे हैं कि किसी को अगर मेरा कोर्स लेना है तो ले ले. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक लेविश लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं कि ये काम की मेहनत से आया है, और अगर तो कोई ऐसे सक्सेसफुल होना चाहता है कि तो ये कोर्स. चलो दुनिया की बिजनेस के लिए तो उसकी इजाजत है ना, दीन के कामों के लिए नहीं है. लेकिन अगर कोई फिर तालिब इल्म भी है, अब मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है वो फूड इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट है उसका, ठीक है, तो वो इस तरह की मार्केटिंग कर सकता है जिसमें बहुत अच्छा और दे भी अच्छा खाना रहा हो. तो अगर इस तरह की मार्केटिंग करता है कि भाई ये प्रीमियम क्वालिटी जो है वो बर्गर है, तो उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो बेच रहा है ना, वो तो बेच रहा है उस चीज़ को, वो कोई पर्सनल लाइफ की शो ऑफ थोड़ी कर रहा है. यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो पर्सनल लाइफ चीज़ है, पर्सनल लाइफ दिखा रहा है. हाँ, अगर मिसाल के तौर पर अगर तो ये है कि आप कहें कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं जो है वो यहाँ पे आपकी लोकेशन पे, आपकी जगह पे आ रहा हूँ, तो आप मेरा प्रोग्राम रख लें, तो इसका बहरहाल तरीका एक ये भी है. और जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के दौर में ये भी तरीका है कि आप मिसाल के तौर पर, लेकिन आप इसके लिए आप जो है वो सीरियन एयरलाइन की टिकट की तस्वीर दिखाएं. अगर तो ये वाकई बिकेगी तो फिर तो ठीक है, यानी अगर तो आपकी टिकट दिखाना से लाहौर वाले आपका प्रोग्राम रख लेंगे तो फिर तो ठीक है, अगर ऐसा होता है. लेकिन सिर्फ बिजनेस के लिए इजाजत है. लेकिन अगर इसकी जरूरत नहीं महसूस होती तो फिर जो है बस एक सादा सा पोस्ट डाल दिया जाए, थोड़ा सा कलरफुल मैसेज करके डाल दिया जाए कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, और जिसको यानी एक बिजनेस इंडस्ट्री है ना, अब बिजनेस इंडस्ट्री आपकी टिकट की तस्वीर से कोई गर्ज नहीं होता, और वो इतनी इमेच्योर भी नहीं होती कि इन चीज़ों से आपसे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी और वो फिर आपके प्रोग्राम रखना शुरू हो जाएगी. तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं. बहरहाल मार्केटिंग वाले ज़्यादा बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें शेयर करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी, लेकिन इसको बराए मेहरबानी दीन पे ना अप्लाई कीजिएगा, ठीक है. हाँ, जाहिर सी बात है, ऐसा ही है. अब इसमें दीन, यहाँ पे दीन और दुनिया को अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो आप दुनिया कमा रहे हैं, इसमें तो आप मार्केटिंग करेंगे, दिखाएंगे लोगों को, तारीफ करेंगे यहाँ पे अपनी कि हम जो है वो अच्छी क्वालिटी बेचते हैं. क्या दीन में आप अपनी तारीफ कर सकते हैं कि हम जो है वो, मैं जो है सबसे बेहतरीन चीज़ पढ़ाता हूँ और मेरा टीचिंग का तरीका बहुत अच्छा है? ये कर सकते हो आप दीन में? नहीं कर सकते ना. लेकिन दुनिया में तो कर सकते हो ना कि मैं अच्छी क्वालिटी बेचता हूँ, मैं करप्शन नहीं करता. फर्क है. मोहन भाई, तो अगर दीन के या दावा के काम में अगर कोई ये ऐसी मतलब सोसाइटी या ऐसा इंस्टीट्यूट बनाता है कि वो दिखाना चाह रहा है क्योंकि उसका टारगेट एलीट ऑडियंस है या अमीर ऑडियंस है, तो बहुत लोगों के माइंड में होता है कि भाई ये मौलवी हैं, ये गरीब हैं, ये है ना मज़े वाले बोरिंग लोग हैं, तो उनको अपनी तरफ लाने के लिए, अपनी तरफ माइल करने के लिए अगर हम लोग थोड़ा दिखा दें. थोड़ा क्या दिखाएं? एक तो थोड़ा और क्या दिखाएं, ये दोनों को वजाहत करें आप. ये जो थोड़ा जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है. ये जो थोड़ा दिखाया जाता है ये बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, ये थोड़ा नहीं होता. और फिर क्या दिखाया जाता है ये भी होता है. जैसे हम ट्राइब में काम करते हैं, तो जैसे हम लोग बच्चों के साथ इवेंट्स कराते हैं, तो है ना, उनको हम पार्क्स और ये सब लेकर चले गए, तो हम ये ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं. तो ये हो गया कि हम दिखा रहे हैं कि हम बच्चों को ये इवेंट्स कराते हैं, लेकिन इवेंट्स अच्छी जगहों में और एलीट जगहें हैं, तो शो करा रहे हैं, और है ना नॉर्मल बंदा नहीं जा सकेगा उधर मतलब एलीट वाली हम ऑडियंस भी वही है और वही हम लोग शो कर रहे हैं. ठीक है, एक तो ये होगी. और फिर एक ये है कि ये दिखाना कि हम बोरिंग नहीं है, तो हम जैसे दिखाएं कि हमारी गाड़ी अच्छी है, या हम दिखाएं कि हम दीन के काम जो पहली चीज़ है ना वो हो सकती है,
جو آپ نے پہلی بات کہی. دوسری چیز کہ ہم نہیں ہیں یا ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں, یہ نہیں. پرسنل لائف نہیں دکھانی, ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ہے, کوئی ادارہ ہے, کوئی آرگنائزیشن ہے اور وہ اس طرح کی دعوتی مصروفیت میں ہے اور وہ دکھاتی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ درس ہو رہے ہیں, یہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے, یہاں پہ وہ ہو رہا ہے, اپنے ایونٹس کو وہ مارکیٹ کرتی ہے اور وہ اس لیے تاکہ یہاں پہ یہ ایونٹس ہوتے ہیں تو ان کو اٹینڈ کیا جائے, تو ٹھیک ہے. لیکن پھر یہاں اس چیز سے پرسنل لائف پہ کیوں آ جاتا ہے انسان؟ ہر چیز پرسنل کیوں لے لیتا ہے؟ پھر وہ یہ دکھانا شروع کرتا تھا میرے پاس تو یہ گاڑی ہے, میرے پاس تو یہ ہے, میں تو یہ کرتا ہوں, میں تو نشید سنتا ہوں, میں تو یہ فل بیس آن کر کے نشید سن رہا ہوں اور فل بائک جو ہے وہ ریس دے کے ایکسلریشن دے کے یہ چلا رہا ہوں. یہ پرسنل لائف کیوں آ جاتی ہے بیچ میں؟ پرسنل لائف میں آپ جو کرتے ہیں کریں, اس کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. پرسنل لائف آپ کو سب کو دکھانے کی نہیں ہوتی, بیماری ہے آج کل کی. اگر کوئی اسپیکر ہے یا کوئی بھی ہے, ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, اس دن میں کسی سے بات کر رہا تھا, کسی نے سوال کیا کہ میں نے جو ہے وہ ایسا کرنا ہے کیونکہ مجھے لوگوں کو بتانا ہے. لوگوں کو کیا بتانا ہے آپ نے؟ جی دعوت کا کام کرنا ہے. آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے بھائی؟ آپ خود تو پہلے تھوڑا سا کچھ کر لو, کچھ پڑھ لو. ہر کسی نے کچھ نہ کچھ آرگنائزیشن کھول دینی ہے, کوئی یوتھ فلاں کے نام سے, کوئی یوتھ, ایسا لگتا ہے پورے پاکستان میں یوتھ ہی ہے. ہر کسی نے یوتھ کے نام سے آرگنائزیشن کھول دے. وہی ہے نا جمپنگ دا بینڈ ویگن. ایک یوتھ کے نام سے کوئی آرگنائزیشن ہے, اچھا کام کر رہی ہے, دیکھا دیکھی میں سب اس پر چڑھ گئے, جی ہم بھی ایسے ہی کریں گے, ہم بھی ایسے کریں گے. ایک نے پوڈ کاسٹ شروع کی, ہم بھی یہ کریں گے, ہم بھی وہ کریں گے, ہم بھی ایسے ہی کریں گے. او بھائی اللہ کے لیے, مطلب ہر کوالیفائڈ ہو انکوالیفائڈ ہو یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. تو مطلب یہ دعوتی مرض جو ہے نا, بس مائک آ جائے ہاتھ میں. اب مثال کے طور پر آپ پاپولر اسپیکرس کو دیکھو گے تو نیچے کامنٹس میں دیکھو گے اور وہ کیا ہوگا, I want to be a speaker like you, ماشاءاللہ what a speaker. او بھائی اگر یوں کہتے تھے I want to be a religious person like you, ٹھیک ہے. تو رول ماڈل ہم نے اسپیکر میں نہیں بننا, رول ماڈل کس میں بننا ہے؟ دینداری میں بننا ہے, ریلیجیوسٹی میں بننا ہے. یہ ہے رول ماڈل. تو لوگوں کو جب ہم جو دینا چاہ رہے ہیں نا, لوگ اسی چیز میں ہمیں پیچھا کر رہے ہیں اور وہ بس چل رہا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی میں یہ سب کر رہا ہے. اور یہ جو دعوتی مرض میں کہہ رہا ہوں نا کہ بس ہر کسی نے گویا کہ بس ابھی تو وہ دین پہ آیا, اس نے دین کو تھوڑا سا سمجھنا شروع کیا, اس کو دین کی دعوت دینی ہے. بھائی کیوں؟ ریلیکس, تھوڑا سا پڑھ لو. تو آپ مجھے بتائیں کہ جس میں یعنی وہ ٹائم جو آپ دعوتی کاموں میں دے رہے ہیں اس میں آپ کچھ حدیثیں یاد کر لیں, کچھ کتابیں پڑھ لیں, کچھ تھوڑا سا آپ متمکن اور مضبوط تو ہو جائے علم میں. پھر جو ہے وہ علماء اس طریقے کو شدید خلاف ہے کہ کوئی شخص آتا ہے بس اس نے 1-8 سال ڈپلوما کیا اور تھوڑا سا پڑھا اور بس وہ پڑھانا شروع ہو گیا. دعوتی کام یعنی یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو پروفیشنل دعوت کا کام ہو, دین کی دعوت کا پروفیشنل طریقے سے, کہ آپ کے ہاتھ میں مائک آ جائے. یہ سب جو ہے نا مرض, اس مرض میں اپنے آپ کو دور رکھیں. بالکل خاموشی سے لوگوں کو بتائے بغیر, تصویریں ڈالے بغیر آپ علم میں لگ جائیں. اگر ایک شخص دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے, دین کی خدمات انجام دینا چاہتا ہے, تو وہ لگ کے بس پڑھ لے, حدیثیں یاد کرے, قرآن یاد کرے, عمل کرے, اس عمل سے علم میں برکت آئے گی, للہیت اپنائے, یہ سب کام کرے. اور پھر جب ایک پوزیشن پر آ جائے جہاں پہ اس کے ٹیچرز کہیں کہ اب تم جو ہے وہ جاؤ دعوت کے میدان میں, تو پھر وہ جائے. شروع میں جو ہے وہ چلا جائے. تو جیسے یونیورسٹی میں ریلیجس سوسائٹیز ہوتی ہیں, وہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بھی دعوت کا ہی کام کر رہے ہیں, تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو لے کر چلیں, پورا وقت علم میں ہی لگ جائیں؟ وہ مطلب کس حد تک دعوت کا کام وہ لوگ کرتے ہیں؟ میں ابھی بات کر رہا ہوں پروفیشنل دعویٰ کا کام. پروفیشنل دعویٰ کیا ہوتی ہے کہ ایک اسپیکر ہیں آپ, ٹھیک ہے, اور ایک عالم دین ہے جو کہ دین کے مسائل ہینڈل کرتے ہیں, لوگوں کی دینی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, لوگوں کے دینی مسائل حل کرتے ہیں, اگر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کا علاج کرتے ہیں. یعنی آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ کوئی پرفارمر یا سنگر نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں کا علاج کرنا ہے.
آپ نے ہنسانا انٹرٹین کرنا نہیں ہے. اب آپ یہ جب اس ڈاکٹری والی فیلڈ میں آ رہے ہیں اور آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو دین کے علم میں مہارت حاصل کرنی ہوگی, لگ کے پڑھنا ہوگا. ہاں اگر مثال کے طور پر اب کیا ہر عام بندے پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے, نہیں ہے, لیکن اس طرح پروفیشنلی نہیں ہے. پروفیشنلی اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جو ہے وہ آئی بی میں جا کے ایتھیزم کا رد کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے, یو آر ناٹ کیپیبل. فلسفہ پڑھنے سے یا ڈیوائن ریالٹی پڑھنے سے کیپیبلٹی نہیں آ جاتی, یہ بات سن لیں. ایتھیزم کا رد کرنے کے لیے ڈیوائن ریالٹی پڑھ لینا, ولیم کریگ کے 2-4 آرگیومنٹس پڑھ لینا, اور رچرڈ ڈاکنز کی جو ہے وہ گاڈ ڈیلیوژن پڑھ لینا, اور پھر ایک آدھ رد الحاد پر اور کتاب پڑھ لینا. اس سے آپ سمجھو کہ میرے اندر کیپیبلٹی آ جائے گی. کیپیبلٹی سب سے پہلے تو اس سے آئے گی کہ جس چیز کو آپ ڈیفینڈ کرنے جا رہے ہو وہ تو پتا وہ ہے کیا, اور وہ کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیا ہے؟ حدیث کی احادیث رسول کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا ترجمہ تو کم از کم پورا ایک دفعہ گزارا ہو. حدیث رسول میں کچھ بنیادی حدیث کی کتب تو پڑھی ہوئی ہو, تو پھر جا کے انسان جو ہے وہ یہ کام کرے. یہ بات ہے. چھوڑ دے سب, لگ کے پڑھ لے, لگ کے پڑھ لے. اور مطلب آپ دیکھیں کہ پہلے کے جو آج ہم جن کو منظر عام پہ دیکھتے ہیں, جو مدارس وغیرہ میں پہلے پڑھتے تھے, کبھی کوئی بھی ان کی نہ تصویریں آتی نہ کچھ آتا, پتہ بھی نہیں تھا کہ مدرسے میں پڑھتے ہیں. اچانک سے جی یہ تو مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ آپ یہ سوال کرتے یہ کون ہے, یہ کب آئے, یہ مارکیٹ میں کب آئے؟ بھائی یہ مارکیٹ میں تھے, بتاتے نہیں تھے. اصل مسئلہ یہ, آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کے پہلے سال میں ہے بندہ اور بڑا مشہور پاپولر فگر ہے, اور وہ پھر گریجویٹ ہو گیا تو پوسٹ لگا رہا جی آج میں سرٹیفائڈ عالم دین ہوں. وہ آتا ہی کب ہے؟ گریجویشن کے بعد, یہ مدرسہ فارغ کرنے کے بعد. دین میں ایک مہارت تو آ جائے اس کو. پھر ہاں ظاہر سی بات ہے پی ایچ ڈی ماسٹرز یہ تو چلتا رہتا ہے, وہ تو آگے تک چلتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایک حد تک ایک گریجویشن تو ہو جائے نا اس کی, ماسٹرز یا بیچلرز تو ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ پروفیشنل دین کا کام پھر کرنے کے لائق ہو جائے. یعنی قرآن پورا گزار چکا ہو, پڑھ چکا ہو, اور احادیث کتب ستہ اور کچھ احادیث کی کتب, کچھ فنون, اصول فقہ, اصول حدیث, عربی لغت سے مہارت ہو. اگر اس کو میں یہ کتاب کھول کے دوں تو اس کو پڑھنا آ جائے بغیر زیر زبر کے, اعراب کے. تو جب اس لیول پہ پہنچے نا تو پھر پروفیشنل دین کے دائی کا کام کریں, ورنہ یہ دعوتی مرض ہے, یہ کاٹتا رہے گا. ہر یہ فیس بک ہے نا, یہ آپ کو اکساتا ہے کہ بھائی کچھ کرو, جہاد کرو, اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ جسٹ ویٹ فار اٹ. وقت آئے گا, سب کا وقت آئے گا. مائک لے, مائک. شیخ یہ بیسیکلی ہم جو مینلی تزکیہ ہوتا ہے اس کو دعویٰ سے کنفیوز کر دیتے ہیں شاید, یہ ریزن تو نہیں ہے؟ مطلب نارملی جیسے تزکیہ ہم کرتے ہیں, جیسے ہمارا ایک سرکل ہے دوستوں کا, اب نارملی مجھے پتہ ہے میں جتنا علم رکھتا ہوں میں اس حساب سے بتا دیتا ہوں یار یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. تو ہم اس کو مطلب پھر دعویٰ سے کنفیوز کرنا, ایک ہوتی ہے وہی بتایا, ایک ہوتی ہے پروفیشنل دعویٰ, ٹھیک ہے, وہ ایک ڈاکٹر ہی کرتا ہے, یعنی جیسے کہ ایک عالم دین ہی کرتا ہے. اور ایک ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ایک کلوز سرکل میں یا بتا دیا, یا دوستوں میں بیٹھے ہیں کہیں تو اچھی ایک بات کر لی, دین کی باتیں ہو گئیں. اور مثال کے طور پر گھر میں کوئی خلاف شریعت کام دیکھا تو گھر والوں کو بتا دیا ایسا نہ کرو. اور اسی طرح مثال کے طور پر عام اللہ سے محبت کا درس پہ ایک ٹاک دے دی, لیکن اس کو بالکل پبلک میں نہ لایا جائے, کیونکہ یہ انسان کے لیے فتنہ بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر لوگ اس کو سننا شروع ہوتے ہیں, اور پھر لوگ عالم دین, شیخ, پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں واہ یار میرے تو لیکچرز مشہور ہو رہے ہیں, میں تو شیخ بن گیا ہوں, جی آسک می, آئی ایم اے مفتی. پھر وہ اس لیول پر آ جاتا ہے, اس بندے کے لیے فتنہ ہو جاتا ہے نا. ظاہر سی بات ہے ایک بندہ
اس نے اللہ کی عبادت میں, اللہ کو جاننے میں, اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنے میں اس نے ٹائم نہیں لگایا, وہ فوراً سے ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گا. ایک عالم دین ریاکاری میں وہ بھی مبتلا ہوتا ہے, لیکن اس کو ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے. اس نے ایک ٹائم لگایا ہوتا ہے خشیت الہی میں, اللہ کی عبادت میں, اللہ کو جاننے میں. فتنہ آنے کو تو اس کو بھی آتا ہے, لیکن ایک جو کامن ایک لے بندہ ہے, ایک لے پرسن ہے, وہ اس ریاکاری کے کلچر میں بہت جلدی آ جاتا ہے کیونکہ اس نے اتنا ٹائم نہیں لگایا ہوتا اللہ کو جاننے میں, عقائد کو حاصل کرنے میں. ڈن. مائک دیں. شیخ سوال یہ ہے کہ ایک تو لے مین اسپیکرز ہو گئے یا داعیز ہو گئے, لیکن کچھ اسپیکرز یا داعی ہیں جو دے آر بیکڈ بائی علماء, وچ مینس کہ علماء جو ہیں ایسے اسٹیجز پہ آ کے باتیں نہیں کر سکتے, یا آپ نے جو ایک پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا, پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے, کہ کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں جہاں علماء نہیں آ سکتے یا ان کی ریچ نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک سرکل کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ کس حد تک کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جیسے کوئی طالب علم ہے, وہ جرنی میں ہے اپنی, لیکن اس کے پاس جیسے فار ایگزامپل وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی ہے اور جو ہے وہ نارمل اس کی پریزنس بھی ہے سوشل میڈیا پہ, اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عطا کی ہے, تو اسے وہ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں؟ ہاں, اس کو وہ ایز اے برج استعمال ہونا چاہیے, اور اس کو چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ یونیورسٹی میں کسی عالم دین کو نہیں لا سکتا تو وہ خود اگر کوئی ایک لیکچر دے دیتا ہے, لیکن اس کا جو بگر گول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس نے آ کے علماء سے کنیکٹ کرنا ہے. اگر وہ اپنے آپ سے ہی کنیکٹ کیے جا رہا ہے اور علماء نہیں آئے تو پھر جو ہے وہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو علماء سے کنیکٹ, اور خود بھی پڑھتے رہنا چاہیے, اور اس کو پھر بھی فل ٹائم پروفیشنل دائی نہیں بننا چاہیے کیونکہ وہ غلطیاں کرتا ہے. ایک جو ایسا ڈرائیور ہے جس کے پاس لائسنس نہیں ہے, ایکسیڈنٹ اس سے بھی ہوگا. ایک لائسنس ڈرائیور ہے, اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہوگا. پکڑا کس کو جائے گا؟ جس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا, حالانکہ غلطی دونوں سے ہوئی ہے. تو ایک جو عالم دین ہے اس سے غلطی وہ ہوتی ہے, یعنی اس کی غلطی پھر بھی پرسیو کی جا سکتی ہے, لیکن ایک جو شخص ہوتا ہے جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور پھر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے پاس تو ڈبل جرم ہے کہ لائسنس کیوں حاصل نہیں کیا اور لائسنس حاصل کیے بغیر کیوں بولا تو نے. تو یہ ہے اصل چیز, ہمیں بچنا چاہیے. بس یہ ہے کہ جو اہل علم فرماتے ہیں نا کہ پروفیشنل یا فل ٹائم اسپیکر یا اس طریقے سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا, یہ طریقہ جو ہے وہ دین پڑھ لے. اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ اتنی جلدی اتنی طرف ہے تو دین پڑھ لے اور پھر کر لے. کتنا ٹائم لگے گا؟ 8 سال لگیں گے نا. 10 سال سے آپ اسپیکر بنے ہوئے ہو, 8 سال کا ٹائم نہیں تھا آپ کے پاس. 10 یا 15 سال سے آپ اسپیکر بنے ہوئے ہو اور کہتے ہو ٹائم نہیں تھا میرے پاس دین پڑھنے کا, اور جلدی جلدی سے بس آن لائن کر لیا, یہاں وہاں کے کورسز کر لیے, جی عالم بن گیا میں. آن لائن کورسز کرنے سے کوئی سرٹیفکیٹ تو مل جائے گا, جب تک علماء کے ساتھ ان کی پرائیویٹ مجالس میں ان کے آداب سے سیکھنا, ان کی تربیت نہیں حاصل. آن لائن سے تربیت نہیں ہوتی, تربیت آن لائن سے نہیں ہوتی. اب یہ جو ہم بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ, پہلے ہم نے پڑھی کتاب, اور پھر یہ جو ہو رہا ہے نا یہ تربیتی سیشن ہوتے ہیں, یہ مدارس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر استاد کتاب پڑھا رہے ہیں حدیث کی, حدیث پڑھی اور پھر ایسے ہی انگیج کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں اور پھر تربیت کر رہے ہیں. اور پھر مثال کے طور پر کسی طالب علم کو دیکھا, اس کی ٹوپی یوں تھی, کہا کہ ٹوپی صحیح پہنو. ایک مطلب یہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. کسی کا بٹن کھلا ہوا تھا, بٹن صحیح کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو یہ ہوتی ہے تربیت. اور پھر کاؤنسلنگ, تربیت کی مثال کے طور پر طلبا چلے گئے, اب استاد سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے, کوئی پرسنل میٹر ہے, کوئی بھی چیز ہے, آپ شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, شیخ کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے, علماء سے آپ کا ریلیشن شپ بنتا ہے.
یہ ہے جو چیز انسان کو اصل اسکالر یا عالم بناتی ہے. 4 سال کا میں آن لائن کسی یونیورسٹی سے میں کورس کر لوں, سرٹیفکیٹ تو مل جائے گی, نو ہاؤ بھی مل جائے گا, قرآن پڑھنا آ جائے گا, کتاب بھی پڑھنا آ جائے گی, لیکن جو آداب ہیں, جو تربیت ہے, علماء کے ہاتھوں سے جو تربیت, انما العلم بالتعلم, سیکھنے سے, دو زانوں بیٹھنے سے علماء کے سامنے علم حاصل ہوتا ہے, یہ چیز نہیں آئے گی. یہ چیز ان پرسن آئے گی. اگر جو طلب علم میں سیریس ہے تو اس کو چاہیے کہ یہاں وہاں جمپ اور ہاپنگ کرنے کے بجائے سیریس ہو کے علماء کے ساتھ بیٹھے اور ان کی باتوں پر صبر کرتے ہوئے, ان کا انداز سمجھ نہیں آ رہا, صبر کرتے ہوئے اس علم کو حاصل کرے, آداب سیکھے اور تربیت حاصل کرے. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب 10-20 سال ایک اسپیکر ہو جاتے ہیں اور پھر ان پہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے تو دین کا علم حاصل نہیں کیا, تو پھر وہ 3-4 سال کا جو ہے وہ آن لائن یونیورسٹی کا کر لیتے ہیں اور پھر سرٹیفکیٹ بتا دیتے کہ جی ہمارا سرٹیفکیٹ ہے. تو اس سے ٹھیک ہے, دنیا کی نظر میں تو آپ سرٹیفائڈ عالم ہو گئے, لیکن دل کا کیا کریں؟ دل عالم نہیں ہے, دل عالم باللہ نہیں ہے. ابن القیم فرماتے ہیں 3 طرح کے عالم ہوتے ہیں. ایک عالم باللہ, اللہ کو جاننے والا عالم. ایک عالم بما شرع اللہ, ایک وہ عالم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتا ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, حلال اور حرام کا عالم. دونوں ڈیفیشنٹ عالم ہیں. تیسرا عالم وہ ہے عالم باللہ و عالم بما شرع اللہ. جو تیسرا عالم ہے جو حلال حرام کو بھی جانتا ہے اور اللہ کو بھی جانتا ہے, یہ اصل عالم ہے, یہ اصل عالم ہے. تو اللہ کو جاننا, جو اگر کوئی حلال حرام جانتا ہے, بہت زیادہ جانتا ہے, بہت ساری روایت یاد ہے, فلاں مذہب میں یہ, فلاں اختلاف یہ ہے, فلاں روایت یہ, فلاں وہ ہے, یہ آن لائن کورسز میں آپ کو یہ سب مل جائے گا. لیکن عالم باللہ جو ہوگا نا, اور میں آپ کو بتاؤں یقیناً کیونکہ میرا کچھ عرصہ آن لائن پڑھنے میں بھی گزرا ہے دین کا علم, کچھ عرصہ میں نے آن لائن دین کا علم حاصل کیا ہے, اور پھر زیادہ عرصہ جو ہے وہ مدرسے میں گزرا ہے. تو میں جو آپ کو فرق بتاؤں نا, وہ فرق یہ ہے کہ ایک عالم دین اور اسکالر کے سامنے بیٹھنے میں اللہ یاد آ جاتا ہے, اس کا اثر رہتا ہے, آپ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہو اور اس کا اثر دل پہ رہتا ہے. آن لائن میں یہ چیز محسوس نہیں ہوتی. بس آن لائن میں جیسے کہ دوسری آپ چیزیں پڑھتے ہیں, وہ آپ چیزیں پڑھ لیتے ہیں, شاید دل پہ اتنا اثر نہیں آتا. تو ان پرسن جو ہے نا, وہ حاصل کرنے میں اور تربیت حاصل کرنے میں یہ ساری بہت فوائد ہیں جو کہ ہم سب کو حاصل کرنے چاہیے. وہ کہتا ہے نا کہ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. تو ایسے علماء کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے, کچھ علماء تھے ایسے کہ واقعی جب وہ حدیث پڑھتے تھے اور وہ حدیث پڑھتے تھے تو ہمیں رونا آ جاتا تھا. ان کی آواز میں اتنی خشیت ہوتی تھی, ان کی آواز میں خشیت الہی ہوتی تھی, ان کا چہرہ دیکھتے تھے تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا تھا. وہ ہماری تربیت کر رہے ہوتے تھے. یہ وہ آداب تھے, یہ وہ جو آداب ہیں اور یہ وہ تربیت ہیں جو کہ آپ کو صرف علماء کی مجالس میں ملیں گے. تو ایک عالم جو ہوتا ہے نا, انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے جو اصل معنی میں خشیت الہی اور ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں. تو علماء اصل وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے خشیت, اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. علماء وہ نہیں ہوتے, لیس العلم بکثرت الحدیث والروایہ کما قال السلف. علم جو ہے وہ کثرت نریشنز اور کثرت روایات اور کثرت حدیث یاد کرنے کا نام نہیں ہے. انما العلم الخشیہ, علم جو ہے وہ تو خشیت الہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی مائک میں کر لیں سوال, آواز نہیں آ رہی. اچھا اگر مائک نہیں ہے تو پھر کوئی پیچھے اگر آواز آ رہی ہے تو پہنچا دیں مجھے. آپ سوال کر لیں, پیچھے کوئی شخص جو ہے وہ پہنچا دے. کریں آپ سوال کریں.
ٹھیک ہے, کوئی سوال پہنچا دیں ان کا. ہو گیا, ختم ہو گیا, آواز آئی؟ اچھا مائک لے لیں یہاں سے. کچھ نئے چہرے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. فلسفی ہلکا ہے کیا ہے؟ شیخ جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے کہ فرشتے جو ہے نیکی کے لیے موٹیویٹ کرنے آتے ہیں جب بندہ ڈل ہو رہا ہوتا ہے یا ویک پڑ رہا ہوتا ہے کسی عمل میں, تو یہاں ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ اس پیک پر پہنچ چکا ہوتا ہے ہائی لیول کی, کہ وہ فرشتوں کو بھی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ موٹیویشن فرشتے کی طرف سے آئی ہے میری. نہیں, تو شیخ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ لکھنے والا تو آبزرو کر چکا ہے, تبھی تو لکھا گیا ہے کہ فرشتے موٹیویٹ کرنے آتے ہیں. نہیں, یہ تو حدیث کے مطابق ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ بری بات ڈالتا ہے اور فرشتے جو ہے وہ اچھی بات, یعنی اچھا ایک نیکی کی رغبت ڈالتے ہیں یا نیکی کی ایک کرنے کی ایک وہ خیال ڈالتے ہیں, تو یہ فرشتوں کی طرف سے آتا ہے. اور اسی طرح جو ایک نفس قلب سلیم ہوتا ہے یا جو پاکیزہ نفس ہوتی ہے, وہ بھی جو ہے اگر وہ نیک کام کرنے کا عادی ہوتا ہے تو نفس بھی جو ہے وہ اس کو حکم دیتی ہے اچھے کاموں کا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. مگر آپ سب دیکھیں نا سر کیسے کیٹاگرائز کیا, یہ نفس کہہ رہا ہے, یہ فرشتے کہہ رہے ہیں, یہ عقل کا تقاضا ہے, یہ شیطان بول رہا ہے, یہ دل کا وسوسہ ہے, یہ لفظوں کا تراتم ہے یا خیالات کی الغار ہے. تو مومن صحیح بندہ وہی ہے نا جہاں سے آنے والا اشارہ وہ اس کو فیل کر رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے کہ یہ اس طرح, یعنی اس نے اپنا باطن اتنے ہائی لیول پر جگا لیا کہ اس کو ہر طرح سے آنے والی انڈیکیشن کا فوراً پتہ چل رہا ہے. نہیں, یہ باطن یہ ہائی لیول اتنا نہیں ہو سکتا. شیخ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا ابھی میں یہاں پڑھ رہی ہوں تو بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں جو اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئی ہوئی تھی. اچھا, بہرحال یہ فرشتے محسوس ہونا یہ تو ایسا تو نہیں ہوتا فرشتے محسوس ہو رہے ہیں. اپنے آپ پر بڑی ٹائٹ گرفت ہو جائے گی, معرفت ہو جائے گی, اپنا آپ میں پہچاننے لگوں. دیکھیں یہ شیطانی, ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطانی ٹریپ بھی ہوتا ہے, اور وہ اس طرح سے کہ شیطان آتا ہے آپ کو نیکی کا حکم دیتا ہے, آپ کو لگتا ہے وہ نیکی ہے اور وہ بتا رہا ہوتا ہے میں تو فرشتہ ہوں, اور وہ بندہ فیل کر رہا ہوتا ہے یہ تو فرشتہ ہے کیونکہ نیکی کا حکم دے رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس سے وہ کام کرواتا ہے کہ بندہ تو اس کو فرشتہ ہی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ کون ہے, وہ شیطان. تو جتنے یہ جو ہمارے صوفیہ حضرات ہیں نا جو کہ ایگزیجریشن میں چلے گئے, جن کو کشف ہوتا ہے, جو کہ ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں, وہ ہائی لیول, تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو کشف میں جاتے ہیں اور جن کو کچھ نہ کچھ دکھتا ہے, تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں ان کو شیاطین دکھتے ہیں, شیاطین ان سے کھیل رہے ہوتا ہے. تو اس لیے اب یہ جیسے کہ بنو اسرائیل سورہ بقرہ میں نا واقعہ, بنو اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے تو سامری جو تھا اس نے گائے کلے سے بنائی, کاؤ کلے سے بنائی, اور وہ بھی کچھ ہائی لیول پہ پہنچ گیا تھا اور اس کو کچھ دکھنا شروع ہو گیا تھا. تو اہل مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ شیطان تھا جو گائے میں سے آوازیں نکال رہا تھا اور وہ سمجھا کہ یہ تو کوئی معبود ہے. تو یہ اس سے جو ہے نا اس کی انسان کو بس سیدھا سادہ دین پر عمل کرنا چاہیے, دین پر دیکھنا چاہیے. بہت زیادہ ہائی لیول کے اس پہ جانے کی, ایسے ہائی لیول کہ وہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں چلا جائے اور کشف کی دنیا میں آ جائے, اس طرح جو ہے وہ نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ شیطانی کھیل بھی ہوتا ہے, اس لیے بہتر یہ کہ اس سے بچا جائے. سلف کا طریقہ بھی نہیں, ظاہر سی بات ہے سلف کا طریقہ نہیں, یعنی ایک باطنیت میں ایک ہائی لیول پر چلے جانا, یہ تو صوفیت اور سلف کا طریقہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو سب سے پہلے سلف کو ہوتا. کشف ہونا یہ ثابت ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایسا کشف ہونا کہ جس میں انسان جو ہے وہ جو پریزنس ہے اس سے غائب ہو جائے اور ایک اس کو ملائکہ فیل ہونے لگے اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں, تو یہ جو ہے نا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ شیاطین ہوتے ہیں. ہولی اسپرٹ گائیڈ کرتی ہے کرسچنس کے بلیف میں. ہاں, تو ہولی اسپرٹ ان کے نزدیک کون ہے؟ ہاں, جبرائیل.
جبرائیل کے دشمن نہیں، ایسے تو یہودی ہیں جبرائیل کے دشمن. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یہ تو جبرائیل علیہ السلام نے تو آپ کے دل پر قرآن نازل کیا ہے، اس سے کیا دشمنی تو پھر اللہ سے ہوئی، جبرائیل سے نہ ہوئی. تو بہرحال مجھے نہیں پتا کرسچنس کے اس کے بارے میں. اچھا شیخ، ایک اسی سے ریلیٹڈ بہت سارے ویسے آج سوال تھے، بس یہ دوسرا میں یہ کروں گی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں شیطان بھیس بدل کر آتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ نیکی کرو، مگر وہ اس نوعیت کی نیکی تو ہرگز نہیں کرائے گا نا جس سے اس بندے کا لیول ہائی ہو، تو چھوٹے طبقے کی چھوٹے لیول کی نیکیوں کا ہی حکم دے گا نا، یہ بھی تو فرق ہوگا نا. کبھی کبھار وہ حکم دیتا ہے، بندے کو لگ رہا ہوتا ہے نیکی ہے. برسیسا کا واقعہ ہے، برسیسا کا واقعہ بنو اسرائیل میں سے کس سے سنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو شیطان اس کو حکم دیتا ہے کہ جا وہ بیوہ نہیں ہے، اس کا شوہر گیا ہوا ہے، جا اس کی خدمت کر لے. اب یہ تو شیطان نے کس کا حکم دیا؟ نیکی کا یا گناہ کا؟ نیکی کا حکم دیا نا کہ جاؤ اس کی خدمت کر. اس کا کوئی بھی فائنینشیل سپورٹر نہیں ہے تو اس کی خدمت کے لیے کیا. پھر آہستہ آہستہ اس کو زنا تک لے آیا، اور وہ عالم تھا، وہ اپنے زمانے کا عالم تھا. تو بھائی شیطان جس طریقے سے لے آتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے. یس شیخ، مگر اس عالم کی علم کی نوعیت کا پتہ چل رہا ہے نا، عورت کے لیے وہ نیکی کرنے گیا تھا جب وہ اکیلی تھی، یہ بھی تو دیکھے نا. جی تو یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ غلط طریقے کی طرف ہمیں گائیڈ. نہیں، اگر عورت کی مدد کرنی ہے، سلف صالحین بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے. تو وہ اس طرح تو نہیں کیا کرتے تھے نا کہ گھر جا کے آپ پوچھ. نہیں، گھر جا کے پوچھنا نہیں تھا، وہ شروع میں پہلے جو ہے وہ باہر کھانا رکھ دیتا تھا. شروع میں اپنے خادم سے کھانا رکھواتا تھا. بہرحال مجھے نہیں، میرے علم میں یہ والی چیز نہیں ہے، لیکن شروع میں گھر کے باہر کھانا رکھ کے چلے جاتا تھا. یہ تھا بہرحال جو بھی ہے، مقصد یہ تھا کہ شروع میں نیکی کا ہی حکم دیا تھا. خیر ہم اس کو جو ہے بس یہیں پہ بس لاسٹ. اوکے، مائک دے دیں ان کو. ہاں جی شیخ، میں یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ پھر پروڈیوس ہوتا ہے، پھر گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ کی سائیکل میں بندہ پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد دل سے گناہ کی سینسیٹیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ٹو دا پوائنٹ کہ اس کو پھر فرق بھی نہیں پڑتا کہ لوگ کیا بولتے ہیں. اب ایسے بندے کا پھر کیا حل کیا ہے کہ اس کو بولیں کہ نماز وغیرہ پڑھنا شروع کرو، تھوڑا اس کو ڈرائیں، گناہ کا بتائیں، اور کیا ہے نہیں؟ یعنی ایسے بندے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، یا ایسا بندہ اگر کوئی شخص ہے تو وہ خود کیا کرے، یہ پوچھ رہے ہیں. اگر تو ایسا دوست ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی یاد دلائی جائے، اور اس کو دنیا کے جو مقصد ہے وہ یاد دلایا جائے، دنیا کا جو اس کا پرپس ہے اس کو وہ یاد دلایا جائے. اور عموماً جو ہے وہ قرآن کی کا میسج جو جنت جہنم یوم آخرت اور دنیا اور موت یاد دلایا جائے. یہ موت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو اکثر کثرت سے یاد کرو. اب ایک شخص جو کہ اتنا انڈیفرنٹ ہے اور غفلت دنیا کے نشے میں گما ہوا ہے اور پڑا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ موت کی یاد دلائیں گے تو یقیناً وہ ہلے گا. موت کی یاد اچھے کو ہلا دیتی ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو گناہوں میں ہوتے ہیں اور ان کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہوتا ہے اور وہ لائن پہ آ جاتے ہیں. یہ خود ابھی جو شیخ ضیاء الرحمن مدنی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو اس پہ واقعی ہم غور کرتے ہیں کہ، اور واقعی اس پہ مطلب اس طرح کی اچانک موت ایک عالم دین کی، ایک ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ تھا، اور ہمارے لیے بھی سوچنے کا یہ تھا کہ کس طرح سے یعنی ہم کتنی دنیا کی زندگی میں مصروف رہتے ہیں، اور پھر جب ہم اس طرح کی خبر سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کی یہ مصروفیت کتنی چھوٹی سی اور ٹیمپریری سی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. اچانک موت آنی ہے اور سب یہ پیچھے رہ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. اب کیا ان کے پلانس نہیں تھے؟ بہت زیادہ پلانس ہیں، دین کی بھی بہت زیادہ پلانس ہیں، لیکن بس موت آئی، اللہ کا بلاوا آیا اور ختم ہو گیا. اب اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اصل ان کا امتحان ہے، اصل ان کا سفر ہے، وہ شروع ہو گیا. تو یقیناً یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہلاتا ہے، اور
کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کی وفات پر بھی انڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ بس وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نہ ان کو موت یاد آتی ہے. سلف صالحین جو تھے نا، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کا جنازہ اٹینڈ کرنے جاتے، کسی کی وفات ہوتی تھی، تو دیکھتے تھے کہ سبھی رو رہے ہیں، سبھی رو رہے ہیں، اور وہ میت پر نہیں روتے تھے بلکہ وہ اپنے آپ پر روتے تھے، ان کو موت یاد آ جاتی تھی. تو جنازہ اٹینڈ کرنا، تدفین کے امور میں شریک ہونا اور یہ ساری چیزیں کرنا دیکھنا، اس سے انسان کو موت یاد آتی ہے، اور اس سے انسان واقعی ایسا لگتا ہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اتنی چھوٹی سی زندگی ہے اور بس لگے ہوئے ہیں. اچانک ایک دن میسج چلے گا کہ حنین سن آف حبیب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یا آپ اپنا نام ڈال سکتے ہیں، ایک میسج بنا لیں اپنا، سو اینڈ سو سن آف سو اینڈ سو، قضاء الہی سے ان کی وفات ہو چکی ہے. یہ میسج بنا لیں اپنا، تاکہ آپ اپنی وفات کا میسج خود تو پڑھ سکیں. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جانا یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی اموات آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور ہمیں آخرت یاد کرنی چاہیے. تو موت کی یاد کی بات ہو رہی تھی، موت کی یاد جو ہے وہ ہمیں خود بھی یاد ہونی چاہیے اور لوگوں کو بھی یاد کرانا چاہیے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.